مل ملا کر مضبوطی بات ہے مولانا کی کہ سدھر جاؤ یا کچھ سدھرنا نہیں آتا تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کا فرمان ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. چمک والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم بھی چمکتے لگو گے. تو تمہیں عمل بھی آ جائے گا, جذبات بھی آ جائے گا, عشق بھی آ جائے گا. ایسی ویسی کیسی باتیں کرتے ہوئے زندگی گزار کو بھی دیکھا جائے گا. یہ ہے حال, دیکھا جائے گا. کچھ جاہل ایسے آتے ہیں, الحمدللہ ہم تو پڑھے لکھے, آپ سب تو ہوشیار ہے, میں مولانا مستقی کمزور ہے. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جواب دے قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا. مولانا کو نام کتاب میں دیکھ کر پڑھ کر سنا ہے. وہ لوگ کہہ رہے کہ جوان بچے جو علم نہیں ہے, مدرسہ دیکھا نہیں ہے, آپ نے یہ سمجھایا مدرسہ مل جائے تو غریب ہو, مسکین ہو, اور تو بیاری ہوتی ہو, غریبوں کا نام ہے. ایسے خیال ہے. اب وہ آدمی کو علم نہیں ملا, اب ایسی ایسی بات کریں گے دیکھا جائے گا. دیکھ لیں گے, کیا دیکھ لیں گے؟ یہ حال ہے ہمارا, ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا کرتے کرتے ہمارے وطن تک بات پہنچ گئی. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر گھر آ جائے. اس لیے صحیح لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے دامن میں آ جاؤ, ان کی باتوں پر عمل کرو. عمل سے بنتی ہے زندگی. جب عمل کرنے لگیں گے, باتیں کرنے لگیں گے, اور پھر اس کے سائے میں رہیں گے, تو یہ دنیا بھی پار ہے, وہ دنیا بھی پار ہے. مگر بس جیسے دنیا داری کے لیے ہم کام کرتے ہیں, صبح سے شام جاتے ہیں, وہی وہاں کو جانا پڑے, ارے وہ میرا دوست ہے یار, کیا چیز کا دینا تھا, وہ میرا کام منگل چھوڑ دوں, بال بچے ہے, کون دے گا, ہمیشہ مشورہ دیتا ہے. اچھی بات ہے, مگر تمہیں آدمی ذرا تو دے ایک اور اہم بات کرتا ہوں, کسی کے ذہن میں ہو یا نہ ہو, انسان کے سوا کوئی محنت نہیں کرتا اور اللہ روزی دیتا ہے, اور اللہ روزی دیتا ہے. تو پیر والے کو, پر والے کو, چار پیر والے کو بغیر کام, آج نہیں آواز آ رہی, محنت نہیں کرتا, چار والے کو بھی دیتا ہے, دو والے کو بھی دیتا ہے, پر والے کو بھی دیتا ہے. اور وہ, اس بات پہ آواز آنی چاہیے, اور وہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے, گھر میں بنتا نہیں ہے, صبح جب سویرا ہوتا ہے اللہ خود سے دے دیتا ہے. آپ کہہ رہے چڑیا چیز کرے, بولے جائے ٹو ہر طرف اللہ ہو, اللہ ہو. انسان کے سوا کوئی کام نہیں کرتا, اور اللہ دیتا ہے اور بھاڑ بھی دیتا ہے. اور ہم کام کرتے ہیں پھر بھی روتے رہتے, کیونکہ ہمارا تعلق سچوں سے چھوٹ رہا ہے.
ایک آدمی صبح شام بلاتا ہے اور بتاتا ہے یہ کرو وہ کرو، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، دو ٹائم تو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں 5 وقت بلاتا ہے اور وہاں جواب بھی نہیں دیتا، سنتے بھی نہیں۔ یہ فرق ہم میں ہو گیا ہے۔ علم سب کو حاصل کرنا چاہیے، جو میں نے نام لیا ان نام والے شہرت والے دیش والوں کا کام نہیں، سب کا کام ہے علم حاصل کرنا۔ خیر تو کہنا یہ ہے کہ ہم سب آج کا بھی یہی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری ہو جائے۔ اور سچوں کے ساتھ ہونے میں اگر کچھ آتا نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں آتا کیا کریں، قرآن نہیں آتا تو درود و سلام کو کریں، اللہم صلی اللہ کرا کر جو درود پڑھتا ہے اس کا ثواب معلوم ہے کتنا ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ اب سوال ایسا ہے تو مدینے والے کا جواب کیسا ہوگا؟ درود کی بات کرتے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی عثمان ہارونی کے پاس بتاؤ، جبریل امین سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات، جبریل امین نے آقا سے ملاقات، جبریل نے ملاقات کی، آقا سے آقا نے ملاقات کی، جبریل سلام کرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ سارے فرمان صحابی جو کرتے تھے ہمارے لیے کرتے تھے، یہ ہمارے کو سبق دینے کے لیے کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اللہ نے تمہیں ایسی شان سے بنایا ہے کہ 600 اوپر ہے، اور ایک پر خاص اللہ نے میرے لیے معراج کے لیے بنایا تھا۔ ایسا پر ہے، ایسا جسم ہے، ایسے ہاتھ پیر ہے، ایسے بالو ہے، ایسا سر ہے، ایسی آنکھیں ہے، ایسی زبان ہے، ایسے کان ہے، پورا جسم، پہلوان کچھ نہیں اس کے آگے، ایسا اللہ کی شان والا ہے، اللہ نے شان بخشی ہے۔ اے جبریل، کیا کبھی کوئی ایسی بھی بات ہوئی؟ جھوم جاؤ گیا۔ اب پھر درود کا تم وظیفہ نہ کرو، درود کو گلے یا دماغ میں یا دل میں نہ باندھ لو، تو پھر تمہارے نصیب ہے۔ کریم اللہ نے فرمایا، کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو خیر اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، ایک پر مشرق ہے، دوسرا مغرب ہے، تم پر کی بات کرتا ہوں، باقی نہیں کرتا، مگر اللہ نے شان ایسی بخشی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اگر دماغ سے گرنا چاہوں، یا رسول اللہ میں اگر دماغ سے گرنا چاہوں اور آنکھوں سے دیکھنا چاہوں تو 7 سمندر پار دریاؤں میں کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے کنکر ہیں، کتنی عجیب عجیب اللہ کی نعمتیں میں گر سکتا ہوں۔ اللہ میں نہ خرچہ ہے نہ خرچہ ہے، اللہ کے آگے اللہ کے عرض پر تمہارا چرچا ہے۔ میرا بندہ سبحان اللہ کرتا رہتا ہے کہ سبحان اللہ سے بھی بچ جاؤ گے، آنے والوں کو گھر ہی نہیں ملے گا، کوئی آنے کو گھر یا تو گھر تھا چلا کا کچھ ہے نہیں، انداز مجھے بنا لیا، انداز بنا دیں گے کل سے آپ پر، کیا اللہ نے فرما دے، کل سے گزارو رام گھر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے اور پر کو
بھی خبر نہیں ہوگی، تمہیں بھی خبر نہیں ہوگی۔ کب؟ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ میں گن سکتا ہوں، ایسے پہاڑوں کے کنکر، بڑے چھوٹے کنکریاں، ایک دم رائے کے مانے اس سے بھی چھوٹی، پہاڑ، جنگل، بیابان کے پتے، ڈالیاں، ہر چیز میں گن سکتا ہوں۔ ریت کے ذرے ذرے کو گن سکتا ہوں، سات سمندر، اور دریا میں ہر چیز کو گن سکتا ہوں۔ پھر کہنے لگے توجہ چاہوں گا، خاص بول کے سننا یا عمل کر کے جانا پہنچ کر، پھر کوئی بات کروں گا اس کی فضیلت کی، درود کی بات ہر جمعہ میں ہوتی رہتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہر چیز گن سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، اس کا جائزہ لے سکتا ہوں، مگر ایک بات ہے، نہیں سمجھ میں آگے سمجھا لوں گا، مگر یا رسول اللہ ایک بات ہے، جب تمہارا کوئی عاشق تم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب دیتا ہے کہ میں گن نہیں سکتا۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور وہ ایسا ملتا ہے جبریل گننے لگتے ہیں۔ بولو جبریل گن، بولو جبریل گن، ثواب ایسا ہے ثواب، تو بتاؤ جواب کیسا ہوگا؟ مگر ساتھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سستی چھوڑو، جاگو، اپنے دین پر عمل کرو، سب کچھ ملے گا۔ سکے دکھا دیے، تمہیں دکھا دیے، اور آج بھی ان کے نورانی دروازے سے آواز آتی ہے، آج بھی اللہ نے وہ پاور دیا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن الگ الگ فریضے حاضر ہوتے درود کے لیے، مگر جمعے کو، یہ برسوں سے ہماری لڑائی ان سے اس لیے ہے جو سلام کے منکر ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جمعے کو میں خود درود سنتا ہوں، اور ایک حدیث پاک ملتی ہے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہندوستان کی طرف اپنا کرتا کا بٹن کھولتے ہوئے گرا پڑتے ہوئے یوں سانس ہندوستان کی طرف لے رہے تھے، کہو سبحان اللہ۔ ہندوستان سے نبی کو پیار ہے، ہندوستان کو عطائے رسول سے ہندوستان کو پیار ہے، ہندوستان عطائے رسول کو اللہ کے رسول نے تحفے میں دیا ہے، ہم جس تحفے میں رہتے ہیں وہ تحفہ ہے، ہمارا تو تحفہ ہے، پھر آپ جانو یہ جانے۔ رسول کو حضور نے پکڑ یا ہندل کلی بنایا تو آپ کا کو خبر نہیں، ارے آپ فرما دے جتنا دنیا میں آیا ہے، آئے گا، جائے گا، قیامت ایک سلسلہ رہے گا، آپ فرما دے آپ کے نبی کو سب روشن ہے۔ لوگوں کا یا رسول اللہ کبھی ہم دیکھتے تھے کرم کے درمیوں کرتا کھول کے سانس لیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کرن سے خوشبو آتی ہے میرے یار کی۔ آج ہندوستان کی طرف کہا اس لیے ہندوستان میں مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کہا کیا کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میرا عاشق فجر میں بھی سلام کرتا
پہ دین میں سلام پڑھتا ہے اس ٹائم پر کہہ دیا تھا اور تم کہو گے نہ پڑھو ہم تو کہہ دیں پڑھیں گے جب تک کم سے جانا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے پیر و مرشد غریب نواز فرماتے ہیں کرتا ہوں درجہ کنارے کرے تھے دجرہ ندی ہے بغداد اور آج وہ قرآن کے ساتھ مل گئی ہے وہ زمانے میں چھوٹی ندیاں تھیں چھوٹی ندی میں شمار ہوتا تھا کشتیوں میں جاتے تھے ایک پار سے وہ پار غریب نواز فرماتے اکثر میں نے دیکھا ایک بار ایسا ہوا دجرہ ندی کے کنارے کھڑے تھے سچوں کے ساتھ گہرا آپ فرماتے ہیں کھڑے تھے مرشد نے ادھر ادھر دیکھا اور ایسے دنیا داری سے مجھے دیکھ کر کہا معین الدین کشتی نظر نہیں آ رہا آپ فرماتے ہیں میرے سر جھکا کہ عجیب حضور یہ حضور والے تھے کیونکہ یہ حضور والے تھے وہ حضور حضور ہی کرتے تھے سوال نہیں کرتے تھے سوال وہ کرتا ہے ایسے کیسے ہوگا قبر میں آپ کیسے ہو کہ جائے گا تو خبر پڑے گی ایسے کیسے درد ہوگا اللہ کرے تجھے پتہ کا درد ہو تو سمجھ آئے کہ کیسا درد ہوگا یہ درد ہے تو ایسے وہ بھی اندر والا درد ہے تجربہ جس کو ہو اس سے معلوم ہو درد کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے کہا جی حضور آپ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ تم معصابین آپ فرماتے ہیں کیوں نہ آج ہم چلے جائیں ایسی بڑی اچھی بات کری کیوں نہ ہم چلے جائیں سوال نہیں کیا غریب نواز نے کہا جی حضور آپ کی مرضی آپ فرماتے ہیں پوچھو گے کہا نہیں حضور آپ سے کیا سوال پوچھے مرید ہو گیا مر گیا مرید کا معنی ہے یہ بھی ہے مر جانا مرید ہو جانا ہے مر جانا آپ کے نام کوئی سوال جواب نہیں یہ بھی مرید کی ہے اور آج کل کی یہ بھی مرید کی ہے بس دے دو کر دو ارے بابا کا نہ کام موبائل بابا نہ کر لے یہ بابا میں کچھ نہیں دوسرے بابا دیکھو اس میں گیا تو گیا یقین کامل یہ پیر میں نہیں تو اس کے پیر میں ہے اس میں نہیں تو اس میں ہے اس لیے تو غریب نواز میں تو ہے آپ لیے تو وسط میں ہے یہ خالی وہ خالی وہ تو بنا ہوا ہے اتنا بڑی شہنشاہ ہے غریب نواز اگر بات نہیں ہے تو محبوب سبحانی محبوب رب ہے ہے وہ شہروانی ہے وہ حضرت جلال الدین اور شاہ عالم ہے یہ وہ بھرے ہوئے نعمت لے کر بڑھتے مختصر آپ نے فرمایا چلتے کچھ آپ نے فرمایا ایسا کریں میرا فرقہ پکڑ لے پکڑ لیا آپ نے کہا پورے فاتحہ پڑھو کیسے گئے ہوں گے پانی میں کہتا ہوں اللہ رب اجازت دے دے دو قدم رکھے آپ فرماتے ہم نے کہا کہ آپ کا ذہن کو گئی گیا مرشد نے کہا آنکھ کھولو ہم نے آنکھ کھولی تو اس پار سے اس پار چلے گئے دریا پار کر دیا کیوں سچوں کے ساتھ میں ایسے ہی سچوں کے ساتھ رہو گے پیروں کے بزرگوں کے ولیوں کے دامن پکڑے رہو گے ان کے
محبت تمہارے دلوں میں ہوگی، ان کا نام تمہاری زبان میں ہوگا انشاءاللہ۔ نزا کے وقت، قبر کے وقت اور حشر میں سوال و جواب کے وقت، حشر میں حساب کتاب کے وقت بھی وہ ولی آ کر کہیں گے یا رب سے چھوڑ دے، اس کو مجھ سے محبت تھی۔ محبت کرو، مسجدوں سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، احترام کرو۔ اچھی بات مسجدوں کی طرف ہو رہی ہے، خانقاہوں کی طرف ہو رہی ہے تو اشارے سے سب کو جواب دو، حق کی طرف راہ دکھاؤ، خوش ہو جاؤ۔ مسجد کی گلے گلزاری دے کر، خانقاہوں کی رونق دے کر، پیروں کی دعا میں آمین کی صدا سن کر، تو تمہیں بھی اس کا حصہ گھر میں سے مل جائے گا۔ ان کے ساتھ سچے لگ جاؤ۔ ایسا نہیں ہمارے سلسلے چشتیانہ نہیں ہے، اللہ بخش رہے گا، بخش رہے گا۔ غریب ناز فرماتے میرا ایک پیر بھائی تھا، ہم ماں سے پہلے وہ فوت ہو گیا، سب لوگوں نے مل کر ہمیں جنازہ پڑھی، جنازہ پڑھنے کے بعد دل میں غم ہوا ہے میرا پیر بھائی کا، سب جنازہ پڑھ کے چلے گئے۔ غریب نواز فرماتے غریب نواز فرماتے حدیث الارواح کی بات ہے، غریب نواز فرماتے چلے گئے، میں یہاں دیکھتا رہا اور میں نے دل مراقبہ کیا، آنکھیں بند کر کے، اس میں بھی لوگوں کو احساس ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے، آنکھیں بند کر بیٹھے رہتے نقش بندی لوگ، پتہ نہیں کیا دیکھتے، ارے وہ بند کر کے جو دیکھتے وہ کھلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کھول تو صحیح تو تجھے سمجھ میں آئے، آنکھیں کھول کر دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ خبر نہ ہو، اور آنکھیں بند کر کے وہ مدینے تک کی خبر رکھتا ہوگا۔ اس لیے تو مجھے ربی اپنے دفتر میں 6 نمبر کے دفتر میں بنا دے، اے مسجد الصدر دفتر ہے، اے نقش بندیوں گھبراؤ نہیں، کبھی جواب دینا، یا احمد مجدی میں نہیں تو میرے موکیلوں کو مدد کے لیے بھیج دیا کروں گا۔ یہ ولیوں کی شان کو دیکھو، سچوں کے ساتھ ہو، سارے اولیاء کرام وسطا کو غریبان کو، سارے اولیاء کرام سچوں کے ساتھ ہو گئے مدینے ولیاء کا، سب وہی ملتا ہے، دین اور دنیا کے سارے شکر وہاں ملتے ہیں، جنت بھی وہاں ملتی ہے، جنت والا رب بھی وہاں ملتا ہے۔ اس کی منزل کے بغیر اللہ کچھ نہیں دیتا کسی کو۔ آپ فرماتے چلے گئے، میں مراقبہ کیا، میں نے مراقبہ کیا، تھوڑی دیر بھی فرشتے آئے، آپ فرماتے نے گھبرا رہا تھا اندر، میرا وجود کام رہا تھا کہ یار میرا پیر بھائی ہے، مرشد سے منی ہے، اور فرشتے آئے، فرشتے آئے، یہ تجلی الچشتیہ میں لکھا ہوا ہے، اور پیر و مرشد عثمان حامدی کرام میں بھی لکھا ہوا ہے، انیس الارواح میں بھی یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے وہ آئے، میں نے دیکھا وہ فرشتے آئے، آپ نے دیکھا وہ میت کو اٹھایا گیا، بٹھایا گیا، بٹھایا، اتنے میں دیکھا کہ میرے پیر و مرشد کا در نشین ہوا ہے۔ عثمان نے آپ نہیں سکا، قبر میں تشریف لائے اور فرشتوں کی طرف رخ کر کے کہنے لگے یہ میرے سے نسبت رکھتا ہے، یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تم سے محبت تھی مگر تمہارے طریقہ پر نہیں چلتا تھا، جو تم طریقہ سکھا گئے، جو نبی کی طریقہ تھی وہ اس پہ نہیں چلتا تھا۔ آپ فرمانے لگے وہ نہیں چلتا تھا، وہ اس کی وہ میری بات ہے، مگر یہ میرا مرید ہے،
آتے میں گیٹ سے آواز آئے، کئی ایمان سن رہے ہیں، آتے میں گیٹ سے آواز آئے، اے فرشتوں کو چھوڑ دو، میرے عثمان ہارونی کے لیے۔ کبھی ایسے ہی اللہ نے سب کو دیا۔ حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں زہد اور تقویٰ کا دروازہ کھلا نہیں جب تک کہ راہ خدا میں سب میرے بانٹ نہ دیا، صدقہ نہ کر دیا۔ جب راہ خدا میں سب بانٹ دیا، صدقہ کر دیا، اللہ سے دل لگایا، اللہ نے مجھے اپنا لیا اور اللہ کی ساری ملکیت میرا نام ہو گئی کہ اللہ کے نام ہو گیا۔ نکل کے باہر نہیں نکل کے عدالت کرتے رہتے، اپنے آپ کا وقت نہیں روکے رہتے، ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ وہ اللہ کو منانے میں لگے ہیں، اور تمہارے میرے گناہ بخشوانے لگے ہیں۔ ساری نعمت چھوڑ کر سوکھا کھاتے ہوئے، کچھ پیتے ہوئے، نفس کو مارتے ہوئے امت کی فکر میں لگے ہوئے ہو، اس لیے اللہ کو یہ سب سنتا ہے۔ اس لیے کہنا یہی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ہو جائیں گے۔ ہر کامیابی ہمارا قدم چھوڑے گی کب؟ جب ہم وفادار حضور کے ہو جائیں گے، نمازی ہو جائیں گے، سب کے حقوق ادا کرنے والے ہو جائیں گے، بڑوں کی عزت کرنے والے ہو جائیں گے، چھوٹے سے پیار سے بات کرنے والے ہو جائیں گے، کہ ساری رحمتیں نعمتیں ہمارے پاس ہوگی تو ہم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم اپنی پہچان ادھر ادھر والوں کے لیے ادھر والوں کے لیے نہ بناؤ، اپنی پہچان بنانی ہے تو مردوں کو چاہیے سنت مصطفیٰ پر پہچان بنائے، حضور کی سنتوں پر چلے، اور عورتوں کو چاہیے ماں فاطمہ خاتون جنت کی قریب بن جائے۔ جب یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرا پار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ پڑھتے ہیں، بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے جہاں کے مرحوم کو یہ ساری سواب پیش کر اللہ قبول فرما لے۔ ہم نے سب نے جو بھی قرآن مسجد آئے سب مرحومین کو پیش کرتے اللہ قبول فرما لے۔ یہ جو بیٹھے ہیں جن کے چھوٹی جہاں کے رشتے دار قبر میں دفن ہو، اللہ ان کی قبر میں نور فرما دے۔ یہ کہ آج قبر کی پہلی رات کے لیے ہے، گھڑی ہے، جنازہ ہے، قبر دفن ہے، اس پر بھی مہربانی فرما دے، اور ہم بھی جماعت کو ہم پر بھی مہربانی فرما دے، قلب کے ساتھ آنا نصیب فرما دے۔